یہ جو حروری ہیں جن کو خوارج کہا جاتا ہے، ان کا نام حروری کیوں پڑا اور یہ کب نکلے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب سے پہلا گمراہ فرقہ ہے جو اسلام سے نکلا اور انتہائی خطرناک۔ آج پوری دنیا ان سے پریشان ہے، سمجھتے؟ یہ واقعہ کب ہوا؟ سن 37 ہجری میں، سفر کا مہینہ غالباً جو ابھی گزرا ہے، ماہ سفر میں، اور سن 37 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ اور اس وقت خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب تھے، اور مقام صفین کے اوپر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت معاویہ کی فوج اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج۔ ان دونوں فوجوں کے درمیان بڑی خونریز جنگ ہوئی، کئی دنوں تک چلی، اور تقریباً 70,000 مسلمان، 70,000 لوگ دونوں طرف کے مارے گئے۔ ایک بہت بڑا حادثہ تھا امت اسلامیہ کا۔ ایک مسلمان کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور 2-4 ہزار لوگ نہیں، 70,000 لوگ مارے گئے۔ اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج غالب آ رہی ہے، اور امکان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پسپا ہو جائے، ہار جائے، انہوں نے کہا جنگ روک دی جائے، ہمارے درمیان قرآن حکیم فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھا لیا، ایسا ہوتا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ قرآن حکیم کو حکم، فیصل، پنچ بنا دیا جائے، قرآن حکیم جو فیصلہ کرے گا اس کو طرفین مانیں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ اب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بنائے گئے، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بنائے گئے، اور ان دونوں کی وجہ سے یہ جنگ رک گئی۔ ایک جماعت جو یہاں موجود تھی، اس نے کہا کہ انہوں نے انسانوں کو حکم کیسے بنایا؟ قرآن کو حکم اور پنچ بنانا چاہیے، یہ تو انسانوں کو انہوں نے حکم بنا لیا۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، اور انہوں نے حضرت عمرو بن عاص کو، اور ان کا ایک شعار، ایک نعرہ بڑا مشہور ہے، لا حکم الا للہ۔ جہاں بھی کوئی خارجی کسی سنی کو دیکھتا ہے نعرہ لگاتا تھا، لا حکم الا للہ۔ ایک جگہ تھے ہم، تو بیچارے تھے وہ، تو جب بھی ادھر سے کوئی اہل حدیث گزرتا تو زور سے یا رسول اللہ، جب بھی کوئی ادھر سے اہل حدیث گزرتا یہ نعرہ لگاتا یا رسول اللہ۔ وہ بیچارہ اہل حدیث ادھر ادھر دیکھ کر کے آگے نکل جاتا۔ تو یہ بدماش جب بھی کسی سنی کو دیکھتا تھا، لا حکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، یہ انسانوں کو تم نے کیسے فیصل بنا لیا؟ اور کہا اس طریقے سے حضرت علی معاذ اللہ کافر ہیں، اور جن جن صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا، طرفین میں سے دونوں کا، وہ سب کافر ہیں، اور یہ فوج سے نکل گئے۔ اور نکلنے والے کو خارج کہتے ہیں، خارج، نکلنے والا، اس وجہ سے یہ خارجی کہلائے۔ ان کو حروری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے حرورہ، حروراء، وہاں یہ جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ اپنا ایک لشکر بنایا،
تو چونکہ الگ ہونے کے بعد یہ کوفہ کے قریب مقام حرورہ میں جمع ہوئے، اس وجہ سے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اہل السنہ والجماعہ سے نکلے تو نکلنے والے ان حضرات کو خارجی کہا گیا، اس لیے کہ خارجہ یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، نکلے تو خارجی. اور مقام حرورہ میں یہ جمع ہوئے تو حروری کہلائے. اور لا حکم الا للہ کے نعرہ لگانے کی وجہ سے، اس کا نعرہ لگانے کی وجہ سے انہیں محکمہ کہا جاتا تھا. اور حدیث میں ہے یمرقون من الدین، دین سے یہ نکل جائیں گے جیسا تیر شکار کے اس پار سے اس پار نکل جاتا ہے. تو ان کو مارقہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے کئی نام ہیں. تو یہ ان کے خوارج یا حروری ہونے کی وجہ ہے کہ ان کو خارجی کیوں کہا جاتا ہے، ان کو حروری کیوں کہا جاتا ہے. یہ جنگ صفین میں اہل السنہ اور جماعت سے نکلنے والی ایک نئی تنظیم، ایک نیا گروہ اور ایک نئی جماعت تھی، اس وجہ سے ان کو خارجی کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعت سے نکلنے والے اور سب کو کافر کہنے والے.